موجود ہے. تم کس بات میں تم بریگیڈیئر بھائی کے کہنے پہ اس کو اپنا باپ بناتے ہو, اوپر جھوٹی خبریں لگاتے ہو. ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی, ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات کی, لیکن آج آئی ایس آئی کا ایک بریگیڈیئر بھائی یہاں پہ بیٹھ کے پلان کر کے پاکستان کے اندر سے 9 مئی کی طرح کا سانیہ بنانے کے لیے گنڈے لے کے آئے, ان کو اسلحہ دے, ان کو اسلحہ دے اور نہتے کشمیریوں کے اوپر وہ فائرنگ کرائے. تو بریگیڈیئر بھائی جو تم آئی ایس آئی کا ٹیگ لے کے مزے کر رہے ہو, ہم پورے ادارے کو فوج کو کبھی ٹارگٹ نہیں کریں گے. ہر ادارے کے اندر اس جیسے گندے مردود لوگ موجود ہوتے ہیں. لہذا چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ کس نے اس بریگیڈیئر بھائی کو یہ اختیار دیا کہ اس نے ہمارے لوگوں کو دفتروں میں بلا کے ذلیل و خوار کیا, ان کو زیر بار کیا, اور انہیں کہتا رہا کہ ایکشن کمیٹی کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, نہیں دو گے تو تمہارا جینا 2 بار کر دیا جائے گا, تم کاروبار نہیں کر سکو گے, تم نوکریاں نہیں کر سکو گے. کیا ہمارے اداروں کا یہی کام ہے؟ نہیں, ہمارے اداروں کا کام بارڈرز پہ جا کے ڈیفنس کرنا ہے. آپ یہ بات بتائیں, کیا آئی ایس آئی کا یہ کام تھا کہ اس کا بریگیڈیئر دلالوں کو سامنے رکھ کے, سہولت کاروں کو سامنے رکھ کے, اور یہ یہاں کی بے غیرت انتظامیہ, بے غیرت وہ پولیس والے, وہ افیسران کہ جو اس کے آگے نہیں بولے, اور سب اس کے آگے جس طریقے سے وہ ان کو آرڈر دیتا رہا, انہوں نے ان دلالوں کو ساتھ رکھ کے آج نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کروائی. کہاں پہ عدالت, کہاں پہ عدلیہ؟ کیا یہ قانون غریب کے لیے نہیں چلے گا؟ اس طریقے سے نہیں ہونے دیں گے ریاست کے اندر اس طرح دورہ بیان. ہماری پرامن احتجاج, پرامن تحریک ہے جو پوری دنیا نے دیکھی ہے, اپنے بنیادی حقوق کی خاطر وہ تحریک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے, وزیر اعظم پاکستان آپ سے, کہ کون سا ہم نے جرم کر دیا, ہم کشمیریوں نے کون سا اتنا جرم کر دیا کہ وہاں پہ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک کافر ہمارے کشمیریوں کو مار رہا ہے. تو تمہارے پاس کیا اس کا جواب ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان اداروں کے لوگ دفتروں میں بیٹھ کے اپنے اعلیٰ کاروں کو ساتھ رکھتے ہوئے, انتظامیہ اور پولیس کو سپورٹ دیتے ہوئے نہتے مسلمان کشمیریوں کے اوپر فائرنگ کروا رہے ہیں؟ یہ تم سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ اس کافر میں اور تم میں کیا فرق باقی رہا؟ تم کس آزاد ریاست کی بات کر رہے ہو؟ یہ آزاد ریاست ہے تو جس کے اندر اپنا حق مانگو تو تمہیں گولیاں ماری جاتی ہیں. تو تم کس طریقے سے اس کافر کو دنیا کے اندر یہ کہتے ہو کہ وہ ظالم ہے؟ وہ ظالم ہے اس لیے کہ وہ کافر اور مسلمان کی جنگ ہے. تم یہ بتاؤ کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے اپنے ناچتے مسلمانوں کو بنیادی حقوق مانگنے کے اوپر گولیاں کیوں ماری؟ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. میں بھی راجہ سہیب کی بات کروں گا, مرنا سب نے ہے, میں بھی مر جاؤں گا, لیکن بے غیرتی کی موت نہیں مروں گا انشاءاللہ. یہ وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس تحریک میں سب سے آگے رہوں گا. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے بچے کو ہم آگے کریں اور خود پیچھے رہیں. وہ بے غیرت ہوگا جو کسی کے بچے کے خون کے اوپر سیاست کرے.
نہ ہم نے اس سے پہلے کسی کو کسی کے بچے کے خون پہ سیاست کرنے دی، نہ ہم اب کسی کو اپنے شہید کے خون پہ سیاست کرنے دیں۔ باتیں تفصیل سے ہو چکی ہیں، آج جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تمہارا جو بھونڈا ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا، پوری ریاست نے تمہیں آج ہندوستان اور پاکستان کو ایک پلڑے میں برابر کر دیا۔ میں نے زندگی میں یہ باتیں نہیں کی، لیکن جب آج میں نے دیکھا کہ ISI کا بریگیڈیئر فائد جان بوجھ کے اپنی ذہنی تسکین کی خاطر کشمیریوں کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے، دفتروں میں بنا کے ہمارے جو کتے یہاں پہ ہیں جو سہولت کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے اسلحہ دے کے آج اس نے ہمارے کشمیریوں پہ گولیاں چلوائیں، تو پھر ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ بتاؤ اس کافر میں اور تمہارے میں کیا فرق آتی رہا۔ میں خاص طور پہ اپنے بھائیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے آگے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ آج پاکستان کے اداروں نے آج ناطے کشمیریوں کے اوپر گولیاں برسائیں، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ کو بھی کسی کا بھرم نہیں رکھنا۔ تیرے جان ساتھ آپ کیا کر رہے ہو؟ باقی سب لوگ خاموش، کیونکہ ہم نے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ آج جنگ نک چکی ہے۔ اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حاکم اور محکوم کی جنگ ہے۔ ہم نے کبھی آج بھی بحیثیت ادارہ ہم پاک فوج کو برا نہیں کہیں گے، یہ بات جائے نہ رکھیں، ہم بحیثیت ادارہ پاک فوج کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی گندی مچھلی موجود ہے بریگیڈیئر ہم اس کا ضرور کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری پاک فوج کو ڈیمیج کرے۔ اذان ہو رہی ہے۔